درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دعا کی قبولیت میں بھی میرے اوپر درود و سلام کی بڑی تاثیر ہے۔ کوئی شخص ابتدا میں اور انتہا میں درود و سلام بھیجے، اور یہ درود و سلام اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے، یہ دعا تو اللہ نے ویسے ہی قبول کرنی ہے، اس کی برکت سے درمیانی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کسی بھی وقت میں، کوئی وقت طے نہیں، کوئی خاص حیت طے نہیں، محبت میں آپ کے احسانات کا تصور کر کے آپ پر درود و سلام بھیجنا، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا۔ کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کی دعا کرے تو یقینی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں تو یہ دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے، کام بن جائے گا۔ جو درود و سلام پڑھ رہا ہے اس کا کام بن جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چہرے پہ مسکرات کھلاتے چمکتے چہرے کے ساتھ حضرات صحابہ کی خدمت میں آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے۔ فرمایا کیوں خوش نہ ہو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس پہ اپنی 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ تو صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سب سے افضل درود و سلام جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی وصلی علی محمد وعلی آلہ، یہ سب سے افضل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسلمانوں پہ حق ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ جب بھی کسی مجلس میں، جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ جل جلالہ، اللہ تعالی، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ہی اچھا ہے 24 گھنٹے میں کچھ وقت اکیلے بیٹھ کے خلوت میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور میرے اور آپ کی خاطر ان کے قربانیاں اور اس کا تصور، انسانیت ملی ہی آپ کے واسطے سے، انسانیت ملی ہی آپ کے واسطے سے، دنیا نے انسانیت کا سبق پڑھا ہی آپ کے واسطے سے ہے، اور جو آپ کے دامن اور محبت اور عظمت اور اتباع سے محروم ہے اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں بتایا اولئک الانعام، ان کی زندگی جانوروں کی طرح۔ انسانیت کو جو انسانیت کا سبق ملا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملا ہے۔ تو آپ کے احسانات کا، قربانیوں کا تصور کر کے 24 گھنٹوں میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، زیادہ طویل سکتے، مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، اور آپ کی محبت کی تاثیر ہے۔ اگر یہ محبت سچی آ جائے، دنیا میں بھی دیکھیے نا، کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے، اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے، اور اس کی خاطر تکلیف اٹھانے کے اندر بھی آدمی لطف اٹھاتا ہے۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، آپ کی اتباع آسان ہو جائے گی، آپ کی پیروی آسان ہو جائے گی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا سہل ہو جائے گا۔ سچی محبت کا لازمی نتیجہ ہے آپ کی اتباع نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ 2 حق ہیں، سچی محبت اور اتباع، سچی محبت اور اتباع۔ اللہ رب
اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما دے، کامل اتباع نصیب فرما دے۔